قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت آنے سے پہلے اس کی کیا کیا علامات ظاہر ہوں گی؟ دجال کس کو کہتے ہیں؟ دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں ہوگا؟ ناظرین گرامی، جس طرح ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، اس کے پورے ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ عز و جل کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورے ہونے کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی، زمین و آسمان، آدمی، جانور، کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، جان نکلنے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ہی قیامت سے پہلے اس کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، قیامت کے آنے سے پہلے دنیا سے علم اٹھ جائے گا، عالم باقی نہ رہیں گے، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری اور بے حیائی زیادہ ہوگی، عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جائے گی، بڑے دجال کے سوا 30 دجال اور ہوں گے، اور ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، باوجود یہ کہ حضور پرنور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ان میں سے بعض دجال تو گزر چکے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب، اسود عنسی، مرزا علی محمد، مرزا علی حسین با اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی، بعض اور باقی ہیں، وہ بھی ضروری ہوں گے۔ مرد عورتوں کی اطاعت کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہوگی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، نااہل سردار بنائے جائیں گے، نہر فرات سے سونے کا خزانہ کھلے گا، زمین اپنے اندر دفن شدہ خزانے اگل دے گی، امانت غنیمت یعنی مفت کا مال سمجھی جائے گی، مسجدوں میں شور مچیں گے، فاسق سرداری کریں گے، فتنہ انگیزوں کی عزت کی جائے گی، گانے باجے کی کثرت ہوگی، پہلے بزرگوں کو لوگ برا بھلا کہیں گے، اور پھر دجال اور دابۃ الارض اور یاجوج ماجوج نکلیں گے، حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجال مسیح کذاب کا نام ہے۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور ایک سے کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ ہر مسلمان اس کو پڑھے گا، کافر کو نظر نہ آئے گا۔ دجال 40 دن میں تمام زمین میں پھرے گا، مگر مکہ شریف اور مدینہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ان 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینہ کے برابر، اور تیسرا 1 ہفتہ کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی، جس کا نام وہ جنت و دوزخ رکھے گا۔ جو شخص اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، جو حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا، جو واقعہ ہی میں آسائش کی جگہ ہوگی۔ بہت سے عجائب یعنی حیرت انگیز چیزیں دکھائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، مردے زندہ کرے گا۔ کچھ مومن صالح دجال کی طرف متوجہ نہ ہوں گے، اور ان سے دجال کے سپاہی کہیں گے، کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ مومن صالح کہیں گے کہ میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے، اے لوگو، یہ وہی دجال ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ دجال کے حکم سے ان کو زود و کوب کیا، یعنی مارا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا، کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے، تو مسیح کذاب ہے۔ دجال کے حکم سے ان کا جسم مبارک سر سے پاؤں تک چیر کے 2 حصے کر دیا جائے گا، اور ان دونوں حصوں کے درمیان
دجال چلے گا، پھر کہے گا اٹھ، تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تب دجال ان سے کہے گا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی۔ اے لوگو، یہ دجال اب میرے بعد کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر دجال انہیں پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا اور اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ پھر ان کا بازو پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، مگر در حقیقت وہ آسائش کی جگہ ہوگی۔ ناظرین گرامی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض ہے۔ دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ دابۃ الارض ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کوہ صفا سے ظاہر ہو کر تمام شہروں میں نہایت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص پر ایک نشانی لگائے گا۔ ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ علیہ السلام سے ایک نورانی خط کھینچے گا، کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کالی مہر کرے گا۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے فسادی گروہ ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، فصل پکنے کے زمانے میں نکلتے، سبزہ ذرا نہ چھوڑتے، آدمیوں کو کھا لیتے اور جنگل کے درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں کو کھا جاتے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے لوہے کی دیوار کھینچ کر ان کی آمد بند کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب آپ دجال کو قتل کر کے بحکم الہی مسلمانوں کو کوہ طور لے جائیں گے، اس وقت وہ دیوار توڑ کر نکلیں گے اور زمین میں فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک کرے گا۔ ناظرین گرامی، یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے حسنی سید ہوں گے۔ جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں کو ہجرت کر جائیں گے اور ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے۔ وہاں اولیاء حضرت امام مہدی کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انکار فرمائیں گے تو غیب سے ندا آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہے، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ ناظرین گرامی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکا ہوگا اور وہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام میں جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارہ پر نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی اور آپ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگے گا اور بھاگے گا۔ آپ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لد میں قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی، لوگوں کو مال سے رغبت نہ رہے گی۔ یہودیت، نصرانیت اور تمام باطل دینوں کو آپ علیہ السلام مٹا ڈالیں گے۔ آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں ایک دین ہوگا، اسلام۔ تمام کافر ایمان لے آئیں گے اور ساری دنیا اہل سنت ہوگی۔ امن و امان کا یہ عالم ہوگا
کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بغض اور حسد کا نام و نشان نہ رہے گا۔ جس وقت آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فجر کی جماعت کھڑی ہوگی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ سے امامت کی درخواست کریں گے، لیکن آپ علیہ السلام انہی کو آگے بڑھائیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ ناظرین گرامی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دروازہ توبہ کا بند ہونے کی کیفیت کیا ہوگی؟ روزانہ آفتاب بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے اذن چاہتا ہے، اذن ہوتا ہے تب طلوع کرتا ہے۔ قریب قیامت میں جب دابۃ الارض نکلے گا، حسب معمول آفتاب سجدہ کر کے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا، اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جا۔ تب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور نصف آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور مغرب کی جانب غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر پہلے کی طرح مشرق سے طلوع کیا کرے گا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع کرتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا بھی ایمان لانا قبول نہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کا علم تو خدا کو ہی ہے، اور اس کے بتانے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ ہمیں اس قدر معلوم ہے کہ جب یہ سب علامتیں ظاہر ہو چکی ہوں گی اور روئے زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، تب حضرت اسرافیل علیہ السلام بحکم الہی سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز شروع میں تو بہت نرم ہوگی اور آہستہ آہستہ بلند ہوتی چلی جائے گی۔ لوگ اس کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین و آسمان اور تمام جہان فنا ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا اور دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی پھر سب کچھ موجود ہو جائے گا۔ مردے قبروں سے اٹھیں گے، نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے کر محشر میں لایا جائے گا۔ وہاں جزا اور حساب کے لیے منتظر کھڑے ہوں گے۔ آفتاب نہایت تیزی پر اور سروں سے بہت قریب 1 میل ہوگا۔ شدت گرمی سے دماغ کھولتے ہوں گے۔ اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مسلے لگام کے جکڑ جائے گا۔ ہر شخص حسب حال و اعمال ہوگا۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس مصیبت سے لوگوں کو کیسے نجات ملے گی؟ اس حالت میں طویل عرصہ گزرے گا، 50,000 سال کا تو وہ دن ہوگا، اور اس حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے نجات دلائے اور جلد حساب شروع ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، لیکن مقصد پورا نہ ہوگا، اور پھر آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور فریادیں لائی جائیں گی اور شفاعت یعنی سفارش کی درخواست کریں گے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں اس کے لیے ہی موجود ہوں۔ یہ فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، اے محمد سجدے سے سر اٹھائیے، بات کہیے سنی جائے گی، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفاعت تو تمام اہل محشر کے لیے ہے جو شدید ڈر اور خوف کی وجہ سے فریاد کر رہے ہوں گے اور یہ چاہتے ہوں گے کہ حساب فرما کر ان کے لیے حکم دے دیا جائے۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اعمال نامے ہاتھوں میں ہوں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہیاں دیں گے۔ زمین کے جس حصہ پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ عجیب پریشانی کا وہ وقت ہوگا،
کوئی یار نہ کوئی غم گسار، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا، نہ باپ بیٹے کے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی۔ زندگی بھر کا کیا ہوا سب سامنے ہے، نہ گناہ سے مکر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاہنے والوں کی کیسے مدد فرمائیں گے؟ اس بے کسی کے وقت میں بے کسوں کے مددگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نیاز مندوں اور امیدواروں کی شفاعت فرمائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعتیں کئی طرح کی ہوں گی۔ بہت لوگ تو آپ کی شفاعت سے بے حساب داخل جنت ہوں گے، اور بہت لوگ جو دوزخ کے مستحق ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دخول دوزخ سے بچیں گے، اور جو گناہگار مومن دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، قیامت کا 50,000 برس کا دن، جس میں نہ ایک لقمہ کھانے کو میسر ہوگا، نہ ایک قطرہ پینے کو، نہ ایک جھونکا ہوا کا، اوپر سے سورج کی گرمی بھون رہی ہوگی، نیچے زمین کی تپش، اندر سے بھوک کی آگ لگی ہوگی، پیاس کی شدت سے گردنیں ٹوٹی جاتی ہوں گی، سالہ سال کی مدت کھڑے کھڑے بدن کیسا دکھا ہوا ہوگا، شدت خوف سے دل پھٹے جاتے ہوں گے، انتظار میں آنکھیں اٹھی ہوں گی، بدن کا پرزہ پرزہ لرزتا کانپتا ہوگا۔ وہ طویل دن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے خاص بندوں کے لیے ایک فرض نماز کے وقت سے زیادہ ہلکا اور آسان ہوگا۔